غنہ کے قواعد ہم پڑھ رہے تھے. غنہ کا قاعدہ نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا تھا کل. آج ہم پڑھیں گے غنہ کا قاعدہ نمبر 2. میم، لفظ میم پر اس وقت غنہ ہوگا جب میم کے بعد میم یا با آ جائے. میم کے بعد یا تو میم ہو یا میم کے بعد با ہو، تب میم پر غنہ ہوگا. اس کے علاوہ میم پر کہیں بھی غنہ نہیں ہوگا. اس کی مثال دیکھیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ. ٹھیک ہو گیا؟ ان پر دیکھیں، میم کے بعد میم آ گیا، میم کے بعد با آ گیا، تو یہاں پر کیا ہم کریں گے؟ غنہ کریں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی ورڈ آ جائے میم کے بعد، وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. مثلا الحمد، لم یلد، یہاں پہ لم یلد ولم یولد، یہ غلط ہوگا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے بھرپور. قرآن مجید اوپن کر کے کچی پینسل لے کے ایسے الفاظ تلاش کریں اور وہاں پہ مارک کریں. پھر اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، تاکہ آپ کو یہ والا قاعدہ بخوبی سمجھ آ جائے.